बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इससे पहले बरतानिया, यूरोप, अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक के जो प्रोमिनेंट सोलिसिटर, लॉयर्स हैं, बैरिस्टर हैं, उनके हमने इंटरव्यूज़ किए हैं मुख्तलिफ कानूनी हवाले से, मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इंसानियत के हवाले से और बहुत से जो दीगर कानूनी मामलात होते हैं उस हवाले से हमने इंटरव्यूज़ किए। आज हमारे साथ एक बेहतरीन, ज़बरदस्त, खुश अखलाक, पढ़ी लिखी और दबंग शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान और एशिया की सबसे बड़ी एक फलाई तंजीम है, इदारा है कोर्ट कश्मीर आर्ट फॉर रिलीफ ट्रस्ट, उसके लीगल एडवाइज़र भी हैं। और इसके साथ साथ रिसेंटली एक पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक तंजीम है वकला की, लॉयर्स की, एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल लॉयर्स, इसकी एक ये तंजीम है दुनिया में। इसके आज़ाद कश्मीर चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं अजमल सुल्तानी एडवोकेट साहब। सर, वेलकम टू शो, वेलकम टू यू अवर शो सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आ जाएं। वैसा साहब बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया अपने स्टूडियो में और मुझे मुबारकबाद दी। मैं इसका मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम के लिए दिया और मुझे यहाँ पर मदऊ किया। एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल लॉयर्स, ये क्या सर? ये वैसे तो सच्ची बात है कि बरतानिया में भी ये होती है ऐसी तंजीमें, लॉयर्स विदाउट बॉर्डर्स और इस तरह के जो इंटरनेशनल लॉयर्स की तंजीम है, ये एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल लॉयर्स, इसके आप आज़ाद जनरल बने। इंटरनेशनली वकला की एक तंजीम है जो पूरी दुनिया के अंदर वकला की कोऑर्डिनेशन के तौर पर काम कर रही है। इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स की जहाँ पे वायलेशन होती है वहाँ पे अपना किरदार अदा कर रही है। इंटरनेशनल लॉ जो है ना उसके ऊपर ये फोकस कर रही है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वकला की कोऑर्डिनेशन के लिए इसकी पूरी दुनिया के अंदर सेमिनार होते हैं, लॉ के ऊपर होते हैं, दुनिया में कहाँ पर नए लॉ की ज़रूरत है, उस हवाले से ये एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया के अंदर। ये बड़ी ऑनर की बात नहीं है कि आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी बात डिस्ट्रिक्ट बाज के मीरपुर में उसमें आपको ये मुकर्रर किया गया? अवैध साहब, ये अल्लाह ताला का शुक्र है, बेशक इज़्ज़त अल्लाह की ज़ात देने वाली है, मैं शायद काबिल नहीं था, लेकिन रब का फजल और करम है, जिसको वो इज्जत देता है, ये मेरे लिए वाकईतन बहुत बड़े एजाज़ की बड़ी बात है ना जी। इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन की एक तंजीम है, उसकी आप आज़ाद कश्मीर चैप्टर के सेक्रेटरी जनरल बने। आज़ाद कश्मीर दुनिया में एक अपना मकाम रखता है और बहुत बड़ी बार आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी बार है मीरपुर बार, जिसके वकला जो है इस वक्त पूरी दुनिया में ये काम कर रहे हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। ये बड़ी बात है, बड़े ऑनर की बात है। उसके बाद आप कोर्ट के लीगल एडवाइजर भी है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कोर्ट जो कश्मीर ऑफ रिलीफ ट्रस्ट इदारा है आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान और दुनिया भर में इसकी एक पहचान, इसका अपना मकाम है, जहाँ पे जो गुरबा, मस्कीन और यतीम जो बच्चे उनकी लुक आफ्टर की जाती है, उन्हें वहाँ पे उस इदारे में वहाँ पे उन्हें पढ़ाया जाता है, उन्हें ग्रो अप किया जाता है। उस हवाले से भी ये आपकी बड़ी बात है। उसके लिए जी अवैध साहब, ये भी नो डाउट कि मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि इंसानियत की फलाह के लिए मैं अपना टाइम चैरिटी करता हूँ। कश्मीर आर्ट फॉर रिलीफ ट्रस्ट जो ING के तौर पर काम कर रही है, मैं उसके लीगल अफेयर्स को देखता हूँ, तमाम मामलात जो है ना मैं वहाँ पर जब टाइम देता हूँ तो सच्ची बात है मैं प्राउड फील करता हूँ कि ये एक बड़े ऑनर की बात है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं काम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का फजल करम है, शायद मेरी वो एफर्ट है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला ने बरकत दी और ये जो एजाज़ मुझे इंटरनेशनली मिला, मैं समझता हूँ कि शायद उसी वर्किंग का क्रेडिट अल्लाह की तरफ से मिला। बहुत बड़े ऑनर की बात है और सच्ची बात है कि हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मैं शुरू से ही कोर्ट सपोर्टिंग भी करता हूँ और कोर्ट्स के मामला को भी देखता हूँ, यहाँ पे भी जाता हूँ, यहाँ पे भी और बरतानिया में वहाँ पे भी लॉयर के साथ में काफ़ी मेरी एफिलिएशन रहती है। मैं इसी हवाले से मुझे काफ़ी इसके हवाले से अवेयरनेस भी रहती है इन जो तंजीमें होती हैं। इस हवाले से आप ह्यूमन राइट्स पे बड़ा बिलीव करते हो और मुझे बड़ी खुशी होती है जो इंसान ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करता हो, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता हो, खास करके जो गरीब, मस्कीन और जो बेसहारा लोग हैं और जो इंसानियत की जहाँ पे खिदमत की बात आती है, उस हवाले से सर आपका बड़ा एक मेरे नज़दीक जो हमारा दीन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सबसे बड़ा जो दीन, सबसे बड़ा मसलक वो इंसानियत है। जिस शख्स के अंदर इंसानियत नहीं है वो ना अच्छा वकील हो सकता है, ना अच्छा जज हो सकता है, ना अच्छा पुलिस अफसर हो सकता है, ना कोई अच्छा शहरी साबित हो सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंसानियत के ऊपर जो काम करता है वो सबसे बड़ा काम होता है। स्पेशली चौधरी अख्तर साहब हमारे कश्मीर आर्ट फॉर रिलीफ ट्रस्ट के चेयरमैन, उनके साथ काम करने के बाद मैं सच्ची बात है मैं इंसानियत को ही देखता हूँ। मैं अपनी ज़ात भी भूल गया हूँ कि इंसानियत से बड़ा बढ़ के और कोई मसलक नहीं है, क्योंकि जो काम आप इंसानियत के लिए काम करते हैं वही आपकी दुनिया और आखिरत की बेहतरी का सबब बनता है। यानी कि हुकूक अल्लाह जो है वो माफ़ हो सकते हैं, हुकूक अल्लाह जो है जी बिल्कुल ये कभी नहीं माफ़ हो सकते। बड़ी बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी जहान, पूरी दुनिया, पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे। अजमल सुल्तानी साहब, एक और बड़ा अहम आपसे मैं सवाल मेरे जहन में आया कि एक केस था जो पाकिस्तान में भी
لا جنرل میں وہاں پہ رجسٹرڈ ہوا ہے، درج ہوا وہاں پہ ایک کیس آزاد کشمیر، میں نے بھی اس کو رپورٹ کیا اور میں بڑا فخر میں نے محسوس کیا تھا. وہ ایک گارڈین والا کیس تھا جو مظفر آباد میں جا کے آپ نے کیا تھا. وہ میرے خیال میں CLC 2022 کا یہ کیس تھا. اس میں پیج نمبر 1465 میرے خیال میں، اگر میں غلط رہوں میں معذرت چاہتا ہوں اگر اپنے ناظرین سے اگر میں غلط ہوں، تو وہ ایک بڑا زبردست آپ نے کیس جیتا تھا. یہ بھی ہمارے لیے بڑے فخر کی بات تھی کہ یہ کیس پاکستان میں مثال کے طور پر وہاں پہ درج کیا. الحمدللہ کہ کیس تو ہم بے شمار کرتے ہیں اور ون بھی کرتے ہیں، لوز بھی کرتے ہیں، لیکن جو کیس پاکستان لا جنرل میں جا کے رپورٹ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی وہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہوتا ہے جو بطور پریسیڈنٹ پوری پاکستان کے اندر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. یہ مظفر آباد میں ایک میری کیس کی امپورٹنٹ کیس تھا، وہ مائنر تھی، اس کا گارڈین کا ایک ایشو تھا، تو وہ کیس وہاں پہ میں نے نہ صرف ون کیا بلکہ وہ کیس جا کے پاکستان لا جنرل میں رپورٹ ہوا. یہ میرے لیے ایک بڑے آنر کی بات تھی کیونکہ وکیل کے لیے بڑے ایسٹ ہوتا ہے کہ اس اچھا یہ والا کیس جو ہے وہ پاکستان لا جنرل میں وہاں پہ رپورٹ ہو گیا. یہ ایک قسم کی آزاد کشمیر یعنی پورے پاکستان میں ایک مثال بن گئی ہے. جی جب تک یہ کسی بھی سلیٹڈ کوئی بھی کیس ہوگا تو بطور پریزیڈنٹ اس کیس کو اٹھایا جاتا ہے، وہاں پہ پیش کیا جاتا ہے ریفرنس کے طور پر کورٹ. سر یو آر دا آفیسر آف دی کورٹ. یس آپ آفیسر آف دی کورٹ ہیں اور ایک بڑا مسئلہ ہمارے تارکین وطن کو، خاص کر کے جو تارکین وطن ہیں وہ بڑی لمیٹڈ سے ٹائم سے آتے ہیں پاکستان میں اور انہیں ان کے بے انداز یہاں پہ مسائل ہوتے ہیں. میں کیا کیا ان کے یہاں پہ بتاؤں، لینڈس کے، فیملیز کے، بینک کے، کورٹس کے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. ان کے لیے سر آپ کوئی جو حقیقت میں کر سکتے ہیں وہ ذرا بتائیے نا ہمارے اول سے جو ناظرین ہیں. عبید صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے یہ بہت پرانا آئین ہے، اس میں ود دی پیسج آف ٹائم ہم جو ہے نا امینڈمنٹ نہیں کر سکے، تو اس میں ایک بڑا لینتھی پروسیجر ہے انصاف لینے کے لیے. تو نو ڈاؤٹ کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی یہاں پہ آتے ہیں اور اتنا ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا کہ اس لینتھی پروسیجر کو وہ فالو کر سکیں اور اس کو میٹ کرتے ہوئے انصاف حاصل کر سکیں. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایز سون ایز جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ہم ریلیف دے سکیں. میں اگر اپنی ذات کی حد تک بات کروں تو میرے پاس ایک بہت بڑی تعداد ہے اوورسیز پاکستانی کی جو کیسز ہیں، اور میرے کارڈ کے اوپر یہ مینشن ہے کہ اسپیڈی ٹرائل کے حوالے سے کہ میں 1 سال کا جو کام ہے وہ 2 مہینے 4 مہینے اور 6 مہینوں کا کام وہ دنوں ہفتوں میں کر کے دیتا ہوں. تو یہ ہماری ایک ایفرٹ ہے، کوشش ہے. بقیہ 100% کا فکر تو ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں آنریبل کورٹ سے کہ سر یہ کلائنٹ جو ہمارا یہ اوورسیز ہے. جی آف کورس کہ ہم ججز کو یہ بات باور کرواتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، پردیش سے آئے، ان کے مسائل ترجیح بنتوں پہ حل کیے جائیں. کورٹ بھی اس بات کو ریگارڈ کرتی ہے، کرتے ہوئے اس کو انصاف دینے میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو کام ان کا سالوں مہینوں میں ہونا ہوتا ہے وہ ایز سون ایز جو ہے نا وہ ان کو ریلیف ملے. چلیں سر ٹائم کی بڑی قلت ہے، یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ دیا کہ اوورسیز کے لیے آپ فیسلیٹ کرتے ہیں. غریب مساکین جو ضرورت مند لوگ ہیں جنہیں لیگل ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں مختلف جو ایسا کوئی فیملی ایشو ہو گئے، لڑائی جھگڑا اور اس طرح کے کوئی ایشو کے حوالے سے ڈیفینیٹلی وکیل ہر جگہ جو ہے نا وہ پیسا جاتا ہے، اس کے مسائل سب سے زیادہ ہیں. تو کچہری کے اندر سارے وکلا تو میں نہیں کہہ سکتا 100% جو ہے نا وہ کام کر رہے نہیں کر رہے، لیکن میں اپنی ذات کی حد تک بات کروں تو جب میں پروفیشن میں آیا تھا تو میں یہ ماٹو لے کے آیا تھا کہ غریب مسکین، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ غریب مسکین کی کسی مشکل میں مدد کرنا رات پر جاگنے اور دوسرے دن روزہ رکھنے سے زیادہ افضل ہے. تو اس حوالے سے میرے پاس جو غریب مسکین آتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی جیب سے بھی اگر مجھ سے پیسے جو ہے نا وہ کنزیوم ہوتے ہیں تو میں خرچ کر کے اس کو انصاف دلانے میں اپنی کوشش کرتا ہوں، جو ہے نا وہ ایفرٹ اٹموسٹ کرتا ہوں. زبردست، یہ آپ کا بڑا اچھا آپ نے کیا کہ آپ غریب مسکین کے لیے بھی کام کرتے ہیں. سر ٹائم بڑا شارٹ ہے، آخری آپ سے ایک دو ہم نے سوال کرنے ہیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ آزاد کشمیر کی یہ بڑی بار ہے، آزاد ڈسٹرکٹ بار شپیر کوٹ، اس میں آپ نے کبھی کوئی پولیٹکس میں حصہ نہیں لیا بار کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب ایسا بھی ہے کہ ایک تو میری پروفیشنل لائف بڑی بیزی ہے، جیسے کورٹ ایک بڑا ادارہ ہے، اس کے ساتھ میں اپنا ٹائم جو ہے نا وہ چیریٹی کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے پروفیشن میں بھی خاصا مصروف ہوتا ہوں. سیاست کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو ابھی بھی الحمدللہ انٹرنیشنل ایسوسیشن کے ساتھ مجھے یہ آنر ملا ہے، تو اس میں بھی تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے. تو ساتھ ساتھ کورٹس میں بھی اگر آپ وکلا کے ساتھ چلتے ہوئے جو اپنے موکلین ہیں یا کلائنٹس ہیں ان کو انصاف نہ دے سکیں تو یہ بھی پروفیشنل بدیاں. تو اس وجہ سے میں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. تو انشاءاللہ وقت جو جب بھی یہ مناسب آیا، ہماری بار کی سیاست ہے، ہماری گروپس ہیں، انہوں نے جب بھی مناسب سمجھا تو انشاءاللہ یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کیونکہ ایسوسیشن آف انٹرنیشنل لائرز فورم کے آپ جو سیکریٹری جنرل منتخب ہوئے ہیں، اس میں آپ میں ایک اور یہ بھی خوبی ہے کہ آپ بڑے محنتی اور قابل وکیل تو ہے ہی ہیں، یہ آپ کو زیادہ دنیا جانتی ہے، لیکن آپ اسلامک جو قوانین ہے، شرعی جو قانون ہے، اس پہ بھی آپ کا بڑا عبور حاصل ہے. اور میں اکثر آپ کو میں ان چیزوں میں دیکھتا بھی رہتا ہوں. فیملی لا تو یہ تو ہے، باقی لیکن شرعی لا کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے بھی آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے. اب ایسا بات یہ ہے کہ ہمارا جو بیس ہے وہ دین اسلام. دین اسلام تو
تمام جو قوانین ہیں وہ ان کا اوریجن ہے، اوریجن آف لا جو ہے وہ ہے قرآن سننا. تو قرآن سننا سے ہی قانون آگے جو ہے نکلتے ہیں. تو اگر اس کے اوپر آپ کو عبور ہے یا وہاں پہ آپ فوکس رکھتے ہیں تو میرے نزدیک آپ لوگوں کو انصاف دلانے میں بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. انصاف میں بہتر کردار ادا کرتے ہیں. سر یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اگر آپ اسلامی قوانین کی طرف جائیں تو یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے رحمۃ اللہ العالمین ہے. اس حوالے سے کیونکہ انسانیت اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم بہت کام کرتے ہیں، یہ بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. سر آخری سوال، اگر آپ کو ناظرین سے سر کچھ کہنا چاہتے ہو تو وہ بھی سر. میرے اس پروگرام کی وساطت سے یہ بات ہے کہ ڈیفینیٹلی مسائل تو ہیں. جب لوگ انصاف کے لیے آتے ہیں ایک لمبا ٹائم جو ہے نا وہ آ کے عدالتوں میں سفر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پروسیجر بہت لیتی ہے. اس میں کچھ تو کلائنٹس کی غلطی ہوتی ہے، کچھ عدالتوں کی اتنی غلطی نہیں ہوتی جتنی باہر سے بیٹھے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں. وکلا بھی کی بھی نہیں ہوتی، لیکن تھوڑی تھوڑی نیگلیجنسی ہر جگہ سے ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. مجھے تو کافی اگر آپ نے میں انصاف لینا ہے تو انصاف لینے کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو ہمت و جرأت کر کے عدالت تک آنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ویجیلنٹ ہونا ہوتا ہے. تو جب آپ کرج کر کے انصاف کے کا دروازہ کھٹکاتے ہیں اور ویجیلنٹ رہتے ہیں تو میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج تک کوئی ایسا شخص جو انصاف لینے آیا اور وہ انصاف کا حقدار ہوا اور انصاف لیے بغیر ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اگر آپ اپنے کسی پیشنٹ کے ساتھ مخلص سے لائل ہیں دین یو گونا بی سکسیسفل. سر ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدگی سے ایک پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں لا اینڈ جسٹس کے حوالے سے، قانون کی آگاہی کے حوالے سے. اس میں ہم مختلف جو سینئر ترین لائرز ہیں انہیں بھی ہم اکثر بلاتے رہتے ہیں، لیکن اجمل سلطانی ایڈوکیٹ صاحب انہیں ہم انشاءاللہ تعالی باضابطہ طور پہ یہ ویکلی کچھ دن میں ایسا یہ پروگرام کریں گے جس میں جو ناظرین کے سوالات ہوں گے یا ان کے ذہن میں جو سوالات ہوں گے وہ ہم ان سے پوچھیں گے. قانون کی آگاہی کے لیے بھی یہ کام کریں گے اور لوگوں کو، عوام کو بھی یہ آگاہ کرتے رہیں گے. اجمل سلطانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کسی پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اپنے جی عبید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ بھی انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. ہمارے آصف بھائی ہیں، اسکندر راجہ صاحب، اور آپ کو بھی میں نے انسانیت کے لیے کورٹس کے اندر دیکھا، جہاں بھی مظلوم دیکھا اس کی آپ آواز بنتے ہیں. اور جہاں بھی کوئی ایسی آپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کو وہ مسئلہ ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ پیش ہوتے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی. تو آپ ہائی کورٹ بار کے بھی میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں. یہ بھی ایک بڑی آنر کی بات ہوتی ہے کہ وکلا کمیونٹی آپ کے اوپر اعتماد کرتی ہے. تو اس کے اعتماد سے بھی صورت میں ہے کہ آپ کا کام بولتا ہے، آپ کی محنت جو ہے نا لوگوں کو نظر آتی ہے. تو ہماری یہ امید ہے اور یہ آپ سے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طریقے کے جو پبلک کی آواز ہے ان کے مسائل ان کو اجاگر کرنے میں آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آمین. صبح میں بہت شکریہ اجمل سلطانی ایڈوکیٹ صاحب. آپ ایسوسی ایشن آف انٹرنیشنل لائرز کے آپ سیکرٹری جنرل آزاد کشمیر چیپٹر کے کورس کے بھی آپ لیگل ایڈوائزر ہیں اور آپ اپنی محنت سے بڑی آپ نے جفا کشی سے یہاں پہ اپنا نام بنایا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اپنے میزبان عبید الرحمان کو اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.